مودی کے خلاف اس لیے بات کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہاں وہ ہندوتوا کا جو کانسیپٹ لے کے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے تمام اقلیتیں وہاں پہ پریشان ہیں، اس کے خلاف ہم بات کرتے ہیں۔ ہم جو انڈیا میں ہندو رہتے ہیں، ہم ان کو خدا کے بندے سمجھتے ہیں، ان کو خدا نے بنائے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے مذہب کے خلاف بھی نہیں ہیں، وہ اپنی عبادت کریں، یہ فیصلہ ہوگا میدان حشر میں۔ اور پاکستان میں بھی عبادت نہیں، میدان حشر کے وہ چھوڑ دینا، جب ہمارے آخرت ہے تو اس کے اوپر ایمان ہے تو پھر اس کے اوپر چھوڑ دیں۔ یہی تو ہم نے سب سے خوبصورت بات کی ہے۔ دیکھیں، یہی لوگوں کو سمجھانے والی بات ہے کہ آپ آخرت کے فیصلے خدا کو خود کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہاں زمین پہ بیٹھ کے آخرت کے فیصلے خدا بن کے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ خدا کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کے مطلب کہتے ہیں جی میں خدا کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو مذہب فروشی کرتے ہیں، ہمارا ان سے مسئلہ ہے۔ اچھا، میں ایک اور بات بتاؤں، جتنی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں نا پاکستان کی، میں ان سے زیادہ عزت کرتا ہوں جو باقی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان کی کنٹریبیوشن کیونکہ وہ جس بات پہ کھڑے ہیں وہ اس پہ کھڑے ہیں۔ یہ تو دوغلے لوگ ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، منافقت۔ اب جماعت اسلامی دیکھیں نا، وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، ہاں کھڑی، وہ ہمارا اتنا نظریہ ہے، ہمارا ان سے ڈس ایگریمنٹ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن ڈس ایگریمنٹ، لیکن وہ کھڑے ہیں اپنی جگہ، لیکن وہ عزت تو کریں گے، وہ کھڑے ہیں، اور کم از کم وہ یہ نہیں کر رہے کہ وہ چیزوں کو رائٹ رانگ کو ملا کے تو مکس اپ نہیں کر رہے۔ ہاں، وہ سوشلزم کے سامنے وہ بھی کھڑے ہیں، وہ اسلامی نظریات کے اوپر کھڑے ہیں، ہاں کہ وہ سوشلزم کے سامنے وہ بھی کھڑے ہیں، تو پھر تو ڈیبیٹ ہوگی نا، ڈیبیٹ کی گنجائش ہے۔ لیکن جو دوغلے اور منافق ہیں ان کے ساتھ کیا سوشلزم کی ڈیبیٹ ہوگی؟ بھئی وہ تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اور وہ مذہب فروشی جب کرتے ہیں ہمیں بڑا برا لگتا ہے۔ دیکھیں، جب عمران خان کہتا ہے نا یہ کہ جی میں تو خدا نے وہی مجھے ٹریننگ دی اور آیتیں دی، اللہ معاف کرے، سناتا ہے، اپنے نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے اسٹیج کے اوپر، تو اس وقت بندہ بڑا ایسا ہوتا ہے اور مینیپولیٹ کر کے بچوں سے سوالات اس قسم کے کروائے جاتے ہیں کہ میں اس سے بڑی توہین کیا ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام لیں پھر آپ اس کا نام لیں۔ وہ دیکھا نا آپ نے وہ کلپ، تو یہ توہین مذہب تو یہ ہے۔ اس آدمی نے نا اس ملک کے اندر مذہب بدترین مذہب فروشی کی ہے۔ ضیاء الحق کے بعد نا جس نے اس پورے ملک کے سٹرکچر کو نقصان پہنچایا نا اس طرح کہ اسلام کو مسئلہ بنا دیا یا مذہب کو بھی۔ دیکھیں، میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں اس ملک میں تمام لوگوں کے پاس اگر کوئی وافر مقدار میں چیز ہے نا سب سے زیادہ تو وہ مذہب ہے، اور جو نہیں ہے نا وہ روٹی، کپڑا، مکان، عزت، روزگار، وہ اس کی ضرورت ہے، تعلیم، بجلی، مطلب جس کی ضرورت ہے اس سے بات نہیں ہو رہی، اور جو پہلے سے موجود ہے اس کو فروشی اس کی کر رہے ہیں، مطلب اس کو فروخت کر رہے ہیں۔ تو میں تو اس لیے سب سے زیادہ عمران خان کے خلاف ہوں کہ اس آدمی نے اس ملک کے اندر اپنا امیج یہ بنایا ہے کہ میں کوئی مذہبی پیشوا ہوں جیسے، اور جبکہ اس کا اپنا اصل کردار کچھ اور ہے، اور اس نے آج تک بھی پالیسی کی بات نہیں کی۔ بھئی آج یہ ہم سے بیٹھ کے بات کرے، اس کے لوگ کریں کہ جی آپ جب آئیں گے تو کیا کریں گے، اور ہم بتاتے ہیں کہ برابری پارٹی آئے گی، اصل مسئلہ یہ ہے، اصل بات تو یہ ہے، لیکن اس سے بات ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی عمران کو باہر نکالو، کیوں؟ کیونکہ جب یہ آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ خدا کا اس پہ نعوذ باللہ ہاتھ ہے۔ اور بھائی نہیں، 90 دن میں کرپشن ختم ہوئی، وہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ سے۔ ان سے سوال یہ کیا کرتا رہا ہے، اپنا 50 لاکھ گھر بنے، ہاں جی نہیں بنے، 1 کروڑ نوکریاں ملی، بالکل یہ سوال کا، اس سوال کا جواب دینا یہ، ہاں جی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یوٹیوبر اس وقت کر رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے، میری پاکستان کا نقصان، میرے طبقے کے ہیں، نہیں پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، اور وہ میرے طبقے کے ہیں، ان کو بلکہ میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اپنے طبقے کی بات کر رہا ہوں، اس میں مڈل کلاس بھی آتی ہے، ورکنگ کلاس بھی، غریب بھی آتے ہیں، تو جب میں ان کے لیے کھڑا ہوں، ان کے لیے لڑ رہا ہوں، ان کے لیے قربانی جو بھی میں دے سکتا ہوں وہ دے رہا ہوں اپنی استطاعت کے مطابق، تو اس کے بعد آپ کم از کم میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، پیسے کمائیں آپ تو میرے خلاف تو نہ کھڑے ہوں، اور یہ نہ کریں کہ آپ میری سیاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، یہ بڑی زیادتی ہے۔ اس لیے مجھے غصہ چڑھتا ہے، پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ یار یہ تمیز کرو، بدتمیزی مت کرو میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔